CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ سبق نمبر 13 میزائل مین، صفحہ 91۔ عبدالکلام کا پورا نام ابوالفاخر زین العابدین عبدالکلام تھا۔ تمل ناڈو کے شہر رامیشورم میں 15 اکتوبر 1931 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد زین العابدین اور والدہ عاشی اما تھیں۔ والد ایک درویش صفت انسان تھے جو ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے کرائے پر کشتیاں دیتے تھے۔ وہ تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن تعلیم و تربیت کی ضرورت اور اہمیت سے واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے عبدالکلام کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہونے دی۔ عبدالکلام کو خود اپنی تعلیم میں بے حد دلچسپی تھی۔ تنگ دستی کے باوجود انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ تعلیم جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اخبار بیچے اور ٹیوشن بھی پڑھائی۔ اسکولی تعلیم کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالکلام نے لکھا ہے، بچپن میں میرے 3 پکے دوست تھے، رامانند شاستری، اروندن اور شیو پرکاشن۔ جب میں پرائمری اسکول کی 5ویں درجے میں تھا تب ایک نئے استاد ہماری کلاس میں آئے۔ میں اس وقت ٹوپی پہنا کرتا تھا جو میری مذہبی شناخت کو ظاہر کرتا تھا۔ میں کلاس میں ہمیشہ آگے کے صف میں جنیو پہنے رامانند کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ نئے استاد کو ایک ہندو لڑکے کا مسلمان لڑکے کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے مجھے پیچھے والی بینچ پر چلے جانے کو کہا۔ رامانند بھی مجھے پیچھے کی صف میں بٹھائے جاتے دیکھ کر کافی غمگین نظر آنے لگا۔ صفحہ 91 کے نچلے حصے کے بائیں جانب عبدالکلام کی تصویر ہے اور ٹھیک آگے میزائل اور پیچھے بھارت رتن کی بھی تصویر ہے۔ صفحہ 92۔ اسکول کی چھٹی ہونے پر ہم گھر گئے اور سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا۔ رامانند کے والد لکشمن شاستری، جو رامیشورم مندر کے خاص پجاری تھے، انہوں نے استاد کو بلایا اور کہا کہ ان معصوم بچوں کے دماغ میں اس طرح کی سماجی نابرابری اور تعصب کا زہر نہیں گھولنا چاہیے۔ استاد کو اپنے برتاؤ پر دکھ ہوا۔ لکشمن شاستری کے کڑے رخ اور سیکولر جذبے سے متاثر ہو کر ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ ڈاکٹر عبدالکلام کو بچپن ہی سے آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے کا شوق تھا۔ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے ہر وہ قربانی پیش کی جسے ناممکن خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنی خود نوشت پرواز اردو ترجمہ میں لکھے ہیں۔ اگر کوئی انسان سورج کی طرح چمکنا چاہتا ہے تو اسے پہلے سورج کی طرح جلنا ہوگا، یعنی سخت امتحان سے گزرنا ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے 1957 میں تنظیم برائے دفاعی تحقیق اور ترقی، ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO سے وابستہ ہوئے۔ اسی دوران حکومت ہند نے انہیں مزید ریسرچ کے لیے امریکہ کے مشہور سائنسی ادارے ناسا، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن NASA بھیجا۔ ناسا انتظامیہ عبدالکلام کی ذہانت اور لیاقت سے بہت متاثر ہوا۔ انہیں امریکہ کی شہریت کی پیشکش کی گئی، لیکن عبدالکلام نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ صفحہ نمبر 92 کے درمیانی حصے میں لکشمن شاستری اپنے بیٹے رامانند اور عبدالکلام کے ساتھ ماسٹر صاحب سے بات کرتے ہوئے۔ صفحہ 93۔ وہ وطن واپس لوٹ آئے اور ہندوستانی تنظیم برائے خلائی تحقیق انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO
میں خدمات انجام دینی شروع کر دی۔ اس وقت تک ہمارے ملک کو 2 جنگوں کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا، لہٰذا جنگی ساز و سامان اور اسلحوں کے معاملے میں ملک کو خود مختار بنانے کی سخت ضرورت تھی۔ اس وقت تک ہمارے ملک دوسرے ملکوں سے بڑی تعداد میں مہنگے میزائل خریدتا تھا، اس لیے اپنے ملک میں میزائل تیار کرنے کی جانب قدم بڑھایا گیا اور اس مشن کی ذمہ داری ڈاکٹر عبدالکلام کے سپرد کی گئی۔ ان کی انتھک محنت کے نتیجے میں 1980 میں ہندوستان نے سیٹلائٹ لانچ وہیکل SLV-3 یعنی خلائی طیارہ تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ملک ان ممالک کی صف میں شامل ہو گیا جو خلائی مشن میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ عبدالکلام کا تحقیقی سفر مسلسل جاری رہا۔ انہوں نے پرتھوی، اگنی، آکاش، ناگ اور ترشول جیسی میزائلوں کے کامیاب تجربے کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ غیر ملکی تعاون کے بغیر میزائل بنانے کا صحرا بھی عبدالکلام کے سر جاتا ہے، جس کے سبب وہ میزائل مین کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1998 میں راجستھان کے علاقے پوکھرن میں آپریشن شکتی کے تحت کامیاب ایٹمی تجربے کیے گئے۔ اس غیر معمولی دفاعی مہم کی ذمہ داری بھی ڈاکٹر عبدالکلام کے کاندھوں پر تھی۔ تنظیم برائے دفاعی تحقیق اور ترقی سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ وزیر دفاع اور وزیر اعظم کے سائنسی مشیر بھی رہے۔ صفحہ 93 کے درمیان میں ارتھ کے اعتراف میں سیٹلائٹ چکر لگاتے ہوئے۔ صفحہ 94 18 جولائی 2002 کو انہیں صدر جمہوریہ ہند کے باوقار عہدے پر فائز کیا گیا۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے بھی انہوں نے ہمیشہ ایک معلم کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح وہ ملک کے عوام بالخصوص نوجوان نسل کی امیدوں اور آرزوؤں کی علامت بن گئے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نہایت سادہ دل اور نیک طینت انسان تھے۔ وہ بیک وقت عظیم مفکر، معروف سائنسداں، کامیاب استاد اور شاعر تھے۔ ان کی علمی اور تحقیقی خدمات کے اعتراف میں کئی یونیورسٹیوں نے انہیں PhD کی اعزازی ڈگری سے سرفراز کیا۔ حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا۔ 27 جولائی 2015 کو شیلانگ میں طلباء کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس عظیم سائنسداں کا حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ ان کے یوم پیدائش کو عالمی یوم طلباء ورلڈ اسٹوڈنٹس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 94 کے نچلے حصے میں میزائل کی ایک تصویر ہے۔ صفحہ 95 لفظ و معنی: صدر جمہوریہ، جمہوری ریاست کا سربراہ، پریزیڈنٹ۔ درویش صفت: سادگی پسند انسان۔ ماہی گیر، مچھلی پکڑنے والا، مچھوارا۔ پرواز، اڑان۔ خود نوشت، آپ بیتی۔ تحقیق، حقیقت کی تلاش، ریسرچ۔ خود مختار، آزاد۔ وزیر دفاع، حفاظتی اقدامات کا وزیر۔ دفاعی مہم، ڈیفنس آپریشن۔ سبکدوش، ریٹائر ہونا، فارغ ہو جانا۔ مشیر، مشورہ دینے والا۔ فائز، کسی عہدے پر پہنچنا۔ طینت، طبیعت، مزاج۔ مفکر، غور و فکر کرنے والا۔ حرکت قلب، دل کی دھڑکن۔ سرفراز، کامیاب، بلند۔ صفحہ نمبر 95 کے بائیں جانب ایک میزائل دکھائی گئی ہے۔ صفحہ 96 غور کرنے کی بات: 1. ڈاکٹر عبدالکلام کی کتابوں میں ونگس آف فائر، مائی جرنی اور لرننگ ہاؤ ٹو فلائی مشہور ہیں۔ ان کتابوں میں زندگی کے متعلق
ایسے اسباق ہیں جو نوجوانوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ 2. صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں غور و فکر کرنے کے لیے ایک تھنکنگ ہٹ بنایا تھا جہاں وہ گھنٹوں اپنی تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1. ڈاکٹر عبدالکلام کو بچپن ہی سے آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے کا شوق تھا، سے کیا مراد ہے؟ سوالیہ نشان۔ 2. ڈاکٹر عبدالکلام میزائل مین کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ سوالیہ نشان۔ 3. ڈاکٹر عبدالکلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ 4. ڈاکٹر عبدالکلام نے دفاعی نظام کو کس طرح مضبوط کیا؟ سوالیہ نشان۔ 5. ڈاکٹر عبدالکلام کو کون کون سے اعزازات سے نوازا گیا؟ سوالیہ نشان۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے لفظوں سے بھریے۔ نوجوان نسل، آپریشن شکتی، رامیشورم، 15 اکتوبر 1931، اخبار ناسا۔ 1. عبدالکلام تمل ناڈو کے شہر خالی جگہ میں خالی جگہ کو پیدا ہوئے۔ 2. تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے خالی جگہ بیچے اور ٹیوشن بھی پڑھائی۔ صفحہ 97۔ 3. حکومت ہند نے انہیں مزید ریسرچ کے لیے امریکہ کے مشہور سائنسی ادارہ خالی جگہ بھیجا۔ 4. 1998 میں راجستھان کے پوکھرن علاقے میں خالی جگہ کے تحت 5 ایٹمی تجربے کیے گئے۔ 5. وہ ملک کے عوام بالخصوص خالی جگہ کی امیدوں اور آرزوؤں کی علامت بن گئے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تنگ دستی خالی جگہیں، تکمیل خالی جگہیں، سبکدوش خالی جگہیں، خلائی مشن خالی جگہیں، تحقیق خالی جگہیں۔ بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ اس سبق میں مرکب لفظ ہے سائنس داں، جس کے معنی ہیں سائنس جاننے والا۔ آپ بھی داں لگا کر نئے الفاظ بنائیے اور معنی لکھیے۔ قدر خالی جگہیں، سیاست خالی جگہیں، ذہانت خالی جگہیں، تحقیق خالی جگہیں، فریضہ خالی جگہیں، پیشکش خالی جگہیں۔ صفحہ 98۔ انتظامیہ خالی جگہیں، قانون خالی جگہیں، راز خالی جگہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ بات چیت کرتے وقت ہم کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ۔ عبارت میں یہ کام بعض علامتوں کے استعمال سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص علامتیں ہوتی ہیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ عبارت کو پڑھیے۔ اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا، تم میرے گھر کب آؤ گے؟ اب اسی عبارت کو دوبارہ پڑھیے اور فرق محسوس کیجیے۔ اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا، تم میرے گھر کب آؤ گے؟ نیچے دی گئی عبارت کو رموز اوقاف کا استعمال کرتے ہوئے صحیح کیجیے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ بچوں سے ملتے، ان سے سوالات کرتے اور تاکید کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوالات کرنا ضروری ہے۔ بچوں کو سوال کرنے دیں۔ ہر بچہ بہت سارے خواب لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے اسکول کے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کتابوں اور عظیم انسانوں کو اپنا دوست بنائیں۔ زندگی کا بنیادی مقصد خوش رہنا ہے۔ عملی کام: 1.
ڈاکٹر عبدالکلام کے چند اقوال اپنی اسکول لائبریری کی مدد سے لکھ کر اپنی کلاس میں لگائیے۔ 2. ہندوستان کے مشہور سائنسدانوں کی ایک فہرست تیار کیجیے۔ سبق نمبر 13 میزائل مین ختم ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال۔ سمئی ریکارڈسٹ منجو کماری، سمئی فنکار محمد مامون عبدالعزیز، سمپادن سریندر کمار، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT کے ذریعے پیش کی گئی۔